نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ ابھی ہم مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان کے چند سال کے اعتکاف کا ذکر انشاءاللہ ہم یہاں کریں گے۔ تو اب اس میں حالات ہیں، پہلے رمضان سن 1365 ہجری۔ تو اب یہ بات مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات جلد اول صفحہ نمبر 128 پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ یہ ماہ مبارک مرکز نظام الدین میں گزارنے کے لیے 28 شعبان 29 جولائی 1946 میں دہلی تشریف لے گئے اور مرکز کی مسجد میں پورے مہینہ کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ مولانا محمد یوسف صاحب نے تقریباً 40 احباب کے ساتھ آخری عشرہ کا اعتکاف کیا۔ اب اسی کتاب مولانا سوانح مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 128 اور 29 پر یہ لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک 1365 ہجری نظام الدین میں باغ و بہار بن کر آیا تھا۔ ساری مسجد ذکر اور تلاوت سے گونجتی رہتی تھی، ایک ہی وقت خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی۔ ہر چھوٹا بڑا سارا دن اور ساری رات بس ذکر و تلاوت میں گزارتا۔ اب یہ مرکز نظام الدین میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ایک رمضان کے حالات ہیں۔ اب ان حالات میں کیا لکھا ہے کہ سارا مرکز ایک ہی وقت خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی۔ ہر چھوٹا بڑا سارا دن اور ساری رات بس ذکر و تلاوت میں گزارتا۔ اب تبلیغی مرکز نظام الدین کے رمضان میں آخری عشرے میں سارا دن کیا کیا جا رہا؟ سارا دن ذکر اور تلاوت میں گزارا جاتا۔ اب آگے لکھا ہے کوئی ایک قرآن روز پڑھتا، کوئی اس سے کم یا زیادہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور تلاوت قرآن کا پوچھنا ہی کیا۔ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جس میں یہ بزرگ خالی بیٹھے ہوں۔ پورے رمضان کی راتوں میں سونا خارج از بحث تھا۔ دن کو چند گھنٹے سو لیتے، پھر شب و روز عبادت میں گزار دیتے۔ اور اب اس کے بعد صفحہ نمبر 123 پر لکھا ہے 1383 ہجری کے رمضان کے بارے میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی خط حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سہارنپور تحریر فرمایا تھا۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں، اس رمضان میں شروع ہی سے اس قدر ہجوم اور کثرت واردین کی رہی کہ سفر کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ میوات اور دو آبا کے علاوہ دور کے صوبوں کی آمد بہت کثرت سے رہی۔ اب بھی اعتکاف میں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے۔ بحری جہاز کی طرح معتکفین کو جگہ تقسیم کی گئی۔ اب یہ مرکز نظام الدین کے حالات میں رمضان میں لکھا ہے کہ اتنے سارے لوگ اعتکاف کے لیے آ گئے کہ بہت سے لوگوں کو مسجد میں جمع جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اعتکاف بھی نہ کر سکے۔ تو اب اسی میں آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 123 میں لکھا ہے، رمضان المبارک کے جو قدردان ہوتے ہیں ان کے مجاہدات و عبادات اور معمولات اس ماہ مبارک میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ 1352 ہجری کے رمضان میں جبکہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 17 سال تھی، یعنی صرف 17، اپنے معمولات کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرماتے ہیں، آج تک تو اپنا دستور العمل یہ رہا کہ عشاء کے بعد چائے اور اس کے بعد ایک منزل پڑھنی، پھر کل والے سپارے کو ایک دفعہ پڑھنا، اس کے بعد 1:30 بجے تک لکھنا، 2 سے 3 تک اس سپارے کو تہجد میں پڑھ کر استغفار اور درود کی تسبیح پڑھنا، 3:30 بجے سے 4:45 بجے تک 1.5 سپارہ کو 3 دفعہ پڑھنا، 4:45 بجے سے 5:15 بجے تک سحری، پھر نماز، بعد نماز تا طلوع شمس جو کچھ کام باقی ہو اس کو پورا کر کے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھنا، اور بعد طلوع فجر اشراق کی نماز پڑھ کر سو رہنا، ظہر کے بعد 1 سپارہ کو کہہ کر سنانا، اذان مغرب کے بعد یعنی نماز مغرب سے قبل چائے اور کھانے سے فارغ ہو کر نماز کے بعد اس 1.5 سپارہ کو صلاۃ الاوابین میں پڑھنا، پھر تراویح، رات قرآن شریف ختم ہو گیا، آج دوسرا قرآن شروع کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یعنی حق تعالیٰ کامیاب فرماویں۔
یہ بات یہاں ختم ہوئی۔ تو یہ معمولات تو اس رمضان المبارک کے ہیں کہ جب ابھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر نہیں بنے تھے، بالکل نوجوان تھے۔ جوانی اور عمارت کے 1352 ہجری سے 1377 ہجری تک کے رمضان المبارک کی کیفیات اور معمولات کا ذکر طوالت کا سبب ہوگا، اس لیے صرف آپ کی حیات کے آخری رمضان یعنی 1384 ہجری کے معمولات یہاں تحریر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا رمضان المبارک میں سفر نہ کرنے کا معمول تھا۔ تو آج کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کو نگاہ حقارت سے دیکھا جانا اور افضل اور تفضیل کا مسئلہ کھڑا کرنا کام میں انتشار اور خلل پیدا کرے گا۔ ہاں کوئی شدید تقاضا آ جائے دین کے لیے نکلنے کا، تب ایسا شخص ضرور خدا کے راستے میں جائے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ تاہم اگر اس طرح کا کوئی شدید تقاضا نہ ہو تو اس ناچیز کے خیال میں پرانوں کے لیے اعتکاف کرنا ہی زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ سال بھر دعوتی تقاضوں میں یکسوئی اور اپنے دل کی صفائی کا موقع نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑے داعی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعتکاف کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہوں اور خود اعتکاف کا اہتمام کیا ہو تو سارے ہی دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اعتکاف کا اہتمام فرمائیں۔ تو اب حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول اپنے رفقاء کے ساتھ اعتکاف کا رہا ہے، اور آپ کا اکثری معمول رمضان المبارک میں سفر کرنے کا نہیں تھا۔ تو یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ اور آپ کا اکثری معمول ماہ مبارک میں سفر کا نہیں تھا۔ آپ کی حیات کے آخری رمضان کے معمولات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نماز فجر اذان ہونے کے بعد ادا کر لی جاتی اور پھر مولانا محمد یوسف صاحب کا 2.5-3 گھنٹے طویل بیان ہوتا۔ تشکیل سے فراغت کے بعد مولانا اپنے حجرے میں نوافل پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت فرماتے، تقریباً 11 بجے پھر مسجد میں تشریف لا کر دعا فرماتے اور جماعتوں کو رخصت کرتے۔ اسی طرح جو جماعتیں اپنا وقت گزار کر واپس مرکز میں آئی ہوتی ان سے بھی مصافحہ اور ملاقات فرماتے۔ اس کے بعد حسب گنجائش وقت آرام فرماتے۔ اذان ظہر پر بیدار ہو کر نماز کی تیاری ہوتی۔ رمضان المبارک میں چونکہ سفر نہ کرنے کا معمول تھا، تو یہ بات بھی سوانح حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب جلد اول صفحہ نمبر 142 اور 143 پر لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ سفر نہ کرنے کا معمول تھا اس لیے 5 نمازوں کی امامت خود فرماتے۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حافظ محمد شفیع صاحب کو تراویح میں پڑھانے والا سپارہ سناتے۔ بعد اذان خصوصی خطوط کے جوابات لکھواتے۔ یہ سلسلہ عصر کی اذان پر ختم ہوتا۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے گھر میں تشریف لاتے۔ والدہ محترمہ، اہلیہ محترمہ اور خاندان کی دیگر مستورات سے ملاقات، مزاج پرسی اور خانگی امور پر بات چیت فرماتے۔ غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل قبلہ رو ہو کر متوجہ اللہ ہو جاتے۔ روزہ افطار کرنے کا معمول حجرہ میں تھا، جس میں 15-20 کی تعداد میں مخصوص احباب اور خدام کی شرکت ہوتی۔ نماز مغرب سے قبل ہی افطاری، کھانا اور چائے سے فراغت ہو جاتی۔ نماز مغرب کے بعد صلاۃ اوابین پڑھتے، جس میں کم و بیش 1 گھنٹہ صرف ہوتا۔ تو اب اس میں بھی ایک چیز کا جواب ہے کہ جس میں جو جماعت کے جو امیر ہیں، جو پوری دنیا کے کام کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے اوابین کے نوافل مغرب کے بعد کتنے طویل ہوتے کہ جس میں کم و بیش 1 گھنٹے کا وقت لگتا۔ تو آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں اگر کوئی شخص دین کے کام کے ساتھ ساتھ دین کے کسی بھی شعبے میں لگنے کے ساتھ اگر وہ قرآن کی زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا شروع کر دے اور نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا شروع کر دے تو کیسے کیسے طنز اور تنقید کے نشتر اس کے اوپر برسائے جانے لگتے ہیں۔ اور یہ طنز اور تنقید کے نشتر کوئی دنیا دار، کوئی موسیقار، کوئی ایکٹر، کوئی گلوکار، کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کاروباری لوگ نہیں کرتے، بلکہ دین سے وابستہ، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسروں پر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور پھر اوابین سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام فرماتے۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی تو نماز تراویح کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ مولانا محمد یوسف صاحب اطمینان اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے عادی تھے، جس کی بنا پر 2 گھنٹے میں تراویح پوری ہوتی تھی۔ وطر سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ مولانا معین الدین بلند شہری اس وقت کوئی مقوی خمیرہ یا دوا کھلاتے۔ اس کے بعد پھر مسجد میں آ کر کتاب حیات الصحابہ اور اس کا ترجمہ سنا کر اس کی توضیح اور تشریح فرماتے۔ کتاب سے فارغ ہوتے ہوتے تقریباً آدھی رات گزر جاتی۔ بمشکل 1.5-2 گھنٹے آرام کے بعد نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے اور اس سے فارغ ہو کر سحری تناول فرماتے۔ تو بس بھئی ابھی اس میں یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حالات کچھ اختتام کو پہنچے ہیں، تو اس میں ایک ساتھ میں مجھے ایک بات یاد آ گئی یہ پڑھتے ہوئے کہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مرکزی اور اجل خلفاء میں سے تھے۔ تو ان کی ایک دفعہ کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا کہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے یہ فرمایا کہ میں غالباً فرماتے تھے کہ میں پہلی بار نظام الدین گیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، یعنی جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، تو فرمانے لگے کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ جب صبح یعنی تہجد کا وقت ہوا تو پوری نظام الدین کی مسجد اور مرکز میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگ تہجد کے وقت میں تہجد کے نوافل پڑھ کر ذکر بالجہر کر رہے تھے، اور ان کے ذکر بالجہر سے نظام الدین کی پوری مسجد جو تھی وہ گرج رہی تھی۔ تو یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا مرکز نظام الدین تھا کہ جس میں وہاں کے سارے مقیمین، اگر علماء، طلباء، خود مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے لوگ وہاں جماعتوں میں چلنے والے ہوتے تھے، وہ مرکز نظام الدین میں صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کر ساری کی ساری مسجد کا جو مجمع ہوتا تھا وہ ذکر بالجہر کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور امارت میں نظام الدین گیا، تو مجھے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ مرکز نظام الدین سے باہر لے گئے۔ اب غالباً وہ کوئی اکبر بادشاہ کی کوئی 12 دری تھی یا جہانگیر بادشاہ کی کوئی 12 دری تھی، وہ جو ان کے محلوں میں 12 دری وغیرہ بنی ہوتی ہے۔ تو عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے مولانا انعام الحسن صاحب جو تبلیغی جماعت کے تیسرے عالمی امیر تھے، وہ مجھے 12 دری پر لے گئے اور وہاں مجھے انہوں نے ایک جگہ دکھائی اور اس جگہ کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو مولوی عبدالحفیظ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر میں روزانہ 70,000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر کیا کرتا تھا۔ کتنی دفعہ؟ 70,000 مرتبہ روزانہ اسم ذات کا ذکر جہر کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ تو آج کتنا ہمارا جو ہے وہ دور جو ہے وہ کتنا تنزل کے اندر چلا گیا کہ آج دین سے وابستہ لوگ، دین کا علم رکھنے والے لوگ، دین کو پڑھانے والے لوگ، دین لوگوں کو سکھانے والے لوگ اور مدارس کے اندر دین پڑھانے والے لوگ آج اپنے طالب علموں کے سامنے بیٹھ کر، مجھے خود ایک طالب علم نے یہ بات بتائی، ماشاءاللہ اب تو وہ مفتی بھی بن چکے ہیں، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک جگہ پر یہ بات کہی گئی کہ جی یہ پتہ نہیں یہ جو صوفیاء ہیں، یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں گھنٹوں کے جو ہے وہ ذکر نکالے ہوئے ہیں۔ تو عجیب قسم کے اعتراضات کرنے والے لوگ آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کے اندر موجود ہیں، جبکہ ہمیں خود یہ بات نہیں موجود کہ آج ہم جن لوگوں کے نام لیوا ہیں، آج ہم جن لوگوں کا کام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم جن لوگوں کا لگایا ہوا پودا اور گلشن اور درخت جس کی آج ہم آبیاری
میں لگے ہوئے ہیں، ان حضرات کی زندگیوں کے تو پہلے دن کے ذکر 3,000 7,000 اور پھر محنت کرتے کرتے 70,000 تک ان حضرات کے ذکر چلے جایا کرتے تھے۔ تو اتنا یہ لوگ اللہ اللہ کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے والے تھے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ جی اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کرنے والے تھے، گھنٹوں کے اعتبار سے اللہ کا نام لینے والے تھے، تو پھر اسی اللہ کا نام لینے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک کی ان کے ہاں اتنے اعلیٰ درجے میں قبولیت ہوئی کہ یہ حضرات پوری دنیا کے عالمی تبلیغی کام کی ذمہ داری اور امارت کے قابل اور اہل بنے۔ تو اللہ پاک بھائی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔